السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی زیادہ اہم مسئلے پر، کیونکہ رمضان بہت زیادہ قریب ہے۔ رمضان قریب ہے اور رمضان جیسے ہی قریب آتے ہیں تو لوگ رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ جو رمضان کی مبارکباد سب سے پہلے دے گا، یہ رمضان کی خبر سب سے پہلے دے گا، تو نبی فرماتے ہیں کہ اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ کیا اس کے معاملات ہیں؟ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں اور جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، جیسے کہ دیکھا گیا ہے رمضان جیسے جیسے قریب آتا ہے تو لوگ اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، اس پہ بیان ہوتا ہے کہ بھئی جو رمضان کی خبر سب سے پہلے دے گا تو نبی نے فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ کیا یہ واقعی حدیث ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے کیا معاملات ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب، آمین۔ دیکھیے، رمضان المبارک کی مبارکباد دینا، یہ تو جو ہے حدیثوں کی شرح سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے رمضان شریف کے مہینے کی عظمت اور فضیلت صحابہ کو بتائی۔ جی بے شک، عظمت اور فضیلت صحابہ کو بتائی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصیام جلد 2 صفحہ 419 کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آیا، یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اس مہینے میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اور جو اس مہینے کی راتوں میں عبادت کرتا ہے اس کو کیا ہے کہ ہزار راتوں کا ثواب ملتا ہے۔ جی، 1000 راتوں کا ثواب ملتا ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ یعنی شب قدر کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اشارہ کرتے ہوئے کہ شب قدر جو رات ہے، قدر والی رات، وہ اتنی عظمت اور فضیلت والی رات ہے کہ اگر اس میں کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے وہ عبادت کرنا۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اسی سے بہت سے شارحین نے اس مسئلے کو اخذ کیا ہے کہ رمضان المبارک کی مبارکباد دینا درست ہے اور وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک یہ مسئلہ رہا ہے کہ صاحب جو رمضان المبارک کی مبارکباد سب سے پہلے دے گا، اللہ رب العزت کیا اس پر جنت کو واجب فرما دے گا، جہنم کو حرام فرما دے گا، اور اس کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتایا جاتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ کہیں سے کہیں تک ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جو رمضان المبارک کی مبارکباد سب سے پہلے دے گا اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دے گا، جہنم حرام فرما دے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ باندھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جو لوگ اس بات کو شیئر کرتے ہیں، میسیجز وغیرہ کرتے ہیں، پوسٹیں کرتے ہیں، اور جو ہے اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں، ان کو اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جھوٹ پھیلانا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر جھوٹ باندھے کیا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہاں، اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا ہے کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی بات پر عمل کرو اور اس کو پھیلائے، اس کو کیا ہے آگے بڑھائے، آگے بیان کر دے۔ تو بہرحال یہ سراسر جھوٹ ہے، کہیں سے کہیں تک یہ ثابت نہیں ہے کسی حدیث سے، ضعیف حدیث سے بھی کسی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ صاحب یہ ثابت ہو ضعیف حدیث سے۔ تو بہرحال جو بھی ہمارے نوجوان ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس چیز کو وائرل کرتے ہوں یا خود ڈائریکٹ اس چیز کو ظاہر کرتے ہوں، بیان کرتے ہوں، انہیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔
اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور ایسی جھوٹی چیزوں کو آگے بڑھانے سے پرہیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی بے شک۔ تو یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں رمضان المبارک سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جائے، مبارکباد دی جائے، اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ واللہ عالم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ۔ پتہ چلا کہ جو یہ حدیث کے نام پر جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے، رمضان کی جو سب سے پہلے خوشخبری دے گا، رمضان کے مہینے کے بارے میں بتائے گا کہ رمضان آنے والا ہے، تو یہ جو حدیث کے نام پر جھوٹ پھیلاتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ باندھنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ تو جو لوگ بھی اس کو حدیث سمجھتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، وہ اپنے ذہن سے، دل و دماغ سے یہ بات نکال دیں، یہ بالکل ایک جھوٹ ہے۔ اور اس جھوٹ کو پھیلانا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کی سزا ہے، مفتی صاحب قبلہ نے حدیث سے اس کو ثابت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔